اور جب سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے سیاسی خبریں کچھ ٹھنڈی پڑ گئی ہیں، لیکن آج ایک بھرپور سیاسی دن تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود کو 12% پر برقرار رکھا اور بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم کے افطار ڈنر پر پارٹی کے تحفظات سامنے رکھ دیے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، نئے پارلیمانی سال کا آغاز ہو چکا ہے جس کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے ایوان سے بطور سویلین صدر 8ویں بار خطاب کیا۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں چند باتوں کا احاطہ کیا جن میں معیشت کا پٹری پہ آنا، جمہوری نظام کی مضبوطی، صوبوں میں پانی کی تقسیم، ملک میں سرمایہ کاری اور پھر سے سر اٹھاتی دہشت گردی شامل ہے۔ It is therefore my constitutional duty as your President, my personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the House and the government that some of your unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. Proposal that I as your president cannot support. صدر مملکت نے جمہوری نظام کی بہتری کے لیے بات کرتے ہوئے کہا کہ اراکین پارلیمنٹ اتحاد اور اتفاق کا سوچیں جس کی ہمارے ملک کو اشد ضرورت ہے۔ معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کریں۔ I would like to appreciate the government's efforts putting the country on a positive path to economic growth. Our foreign exchange reserves have witnessed a surge. There was a substantial increase in foreign direct investment and the stock market also surged to a historic high. پارلیمنٹ کے اندر تو تحریک انصاف مسلسل شور شرابہ کرتی رہی، باہر آ کر پی ٹی آئی رہنماؤں نے خطاب کیا اور کہا کہ فیصلے ایوان میں نہیں کہیں اور ہوتے ہیں۔ اگر ایمان کے اندر ایمان میں عوام کی طاقت سے آئے ہوئے لوگوں کی نمائندگی اگر نہیں ہوتی تو اس کو کیا آپ منتخب نمائندگان کہہ سکتے ہیں؟ کیا ایسی ایمان کو صدر کا خطاب جائز ہے؟ شہباز شریف کی رجیم کی کیا ایسی چیز ہے جس پہ یہ شنائیاں بجا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں؟ کرپشن اپنی انتہا پہ، یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ اپوزیشن کے اس رویے کو بلاول بھٹو نے غیر سنجیدہ قرار دیا۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارا اپوزیشن کے دوست ہیں پارلیمان میں وہ بالکل ہی غیر سنجیدہ ہے اور ان کے انداز سے یہ لگتا ہے کہ نہ عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی ہے، نہ ان کا حل نکالنے کا کوئی ترجیح ہے، اور وہ صرف اپنا سیاست چمکانا چاہ رہا ہے۔ ناظرین، حیرت کی بات ہے کہ ملک کی سب سے مقبول جماعت سب سے کمزور اپوزیشن ثابت ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف کی احتجاجی سیاست سڑکوں سے سمٹ کر ایوان تک محدود ہو گئی ہے۔ اب بس جب کوئی قومی اسمبلی یا سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو ہمیں یہ جماعت نعرے بازی کرتے دکھائی دیتی ہے۔ اپوزیشن اتحاد بھی بیان بازی کی نظر ہو رہا ہے اور تحریک انصاف کے پاس مشترکہ اپوزیشن کے علاوہ آپشنز بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایسے میں پارٹی کے اندر بھی ایک اختلافات کا طوفان برپا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ضلع پشاور نے صوبہ خیبر پختونخوا میں اپنی ہی حکومت کی کارکردگی کو ناقص اور مایوس کن قرار دیتے ہوئے بھرپور مزاحمت کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں پشاور کے منتخب ارکان پارلیمنٹ، سینئر رہنماؤں، کارکنوں پر مشتمل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ صوبائی دارالحکومت پشاور تحریک انصاف کا گڑھ ہے۔ صوبے میں مسلسل تیسری مرتبہ بھاری مینڈیٹ کے ساتھ تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن پارٹی اراکین اور عوامی رائے صوبائی حکومت سے متعلق اچھی نہیں کیونکہ پشاور شدید مسائل سے دوچار ہے۔ چند مخصوص افراد کی ایما پر مختلف بورڈ آف گورنر اور اعزازی عہدوں پر من پسند تقرریاں ہو رہی ہیں۔ کانفرنس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ مسائل کے حل پر فوری غور نہ کیا گیا تو احتجاج کا آپشن موجود ہے۔ یعنی ناظرین، پارٹی کے کارکن ہی جماعت کی کلاس لے رہے ہیں۔ ایسے میں مؤثر اپوزیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پارٹی پہلے اپنے گھر کی اصلاح میں لگی رہے گی، اس لیے حکومت اب تحریک انصاف کو
اپنے لیے کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں سمجھ رہی۔ اس بات میں کسی حد تک وزن بھی ہے، کیونکہ جہاں جماعت میں خود اتنی کنفیوژن ہو وہاں حکومت کو ٹف ٹائم دینا ایک خواب جیسا ہی ہے۔